یہ حسن محمد کی جلوہ گری ہے۔ آپ اس حسن کو اپنا کے تو دیکھیں، اپنی ذاتوں میں، اپنی صفات میں جاری تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ ابتدا میں جو نخرے کرتے ہیں کیسی کیسی ان کی کایا پلٹتی ہے۔ وہ وقت آئے گا جب وہ روئیں گے اور گریہ ازاری کریں گے کہ ہم نے کیوں ان کی مخالفت کی، اور وقت آ رہا ہے اور آ چکا ہے۔ مجھے بارہا غیر احمدی علماء کے اور بعض شدید مخالفوں کے خط مل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایم ٹی اے پر آپ کو دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر ہماری ایسی کایا پلٹی ہے کہ اب ہم روتے ہیں کہ ہم کیوں مخالفتیں کیا کرتے تھے۔ حسرت سے ان دنوں کو دیکھ رہے ہیں جب میں جماعت کے رستے میں روکے پیدا کیا کرتے تھے۔ ایک نے لکھا، میں وہ ہوں جو پتھر برسایا کرتا تھا احمدیوں پر، آج وہ پتھر میرے دل پر برس رہے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا عمل شروع کر دیں۔ ہر جگہ آپ کے ساتھ وہی واقعات رونما ہوں گے، وہی انقلابات برپا ہوں گے جو محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ تھے اور آپ کے ارد گرد رونما ہو رہے تھے اور پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ یہی ایک راہ ہے دنیا پر غلبہ پانے کی، یعنی ان کی روحوں کو اپنانے کی، اور اس کے بغیر کوئی فتح نہ ممکن، نہ تو ممکن ہے، نہ اس فتح کی کوئی حقیقت ہے، کوئی معنی ہے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت اس کو پلے باندھ لے گی، مضبوطی سے اس بات کو پکڑ لے گی، روز صبح شام اپنے حالات کا جائزہ لے گی، اپنے نفس کی تربیت کرے گی، اور سفر ہمیشہ محمد رسول اللہ کی جانب بڑھے گا۔ کبھی اور کوئی قبلہ آپ کے پیش نظر نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ کامیابیاں جن کو ہم دور دیکھ رہے تھے اور قریب آ گئی ہیں، وہ اس تیزی سے آپ کی طرف بڑھیں گی کہ آپ ان کا بھی اس تیزی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس تیزی کی ضرورت ہے، ورنہ زمانہ ہم سے بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے۔ بس دعائیں کرتے ہوئے عز اور انکساری کے ساتھ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اعتماد اور توکل رکھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں پر تفکر رکھتے ہوئے جو محمد رسول اللہ کی ذات سے وابستہ ہیں، دعائیں کرتے ہوئے اس راہ میں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہر قدم پر منزلیں آپ کے قدم چومیں، فتوحات آپ کی جانب آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دیں۔ یہ وہ اعلیٰ مقصد ہے جس کے لیے آج جماعت احمدیہ کو پیدا کیا گیا ہے۔ دعا سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ بعض دور بیٹھے ہوئے دیکھنے والوں کو محبت بھرے سلام پہنچاؤں۔ اس وقت جیسا کہ غانا سے اطلاع ملی تھی، غانا میں بھی ایک عشاق کا اجتماع ہے، ہزارہا لوگ ٹیلی ویژن پر نظریں گاڑے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمارے جذبات کے ساتھ ان کے جذبات میں تمغّج ہے، ہمارے نعروں کے ساتھ وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں، اور ربوہ میں بھی یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے، اور کراچی میں بھی ہو رہا ہے، اور پاکستان کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے، اکیلے اکیلے گھروں میں بھی یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہو رہا ہے، امریکہ میں، افریقہ کے مختلف علاقوں میں، کینیڈا میں، ہر جگہ جہاں جہاں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ڈش اینٹانا کے ذریعے جماعت احمدیہ ایک جان اور ایک عالمی اکائی بن کے ابھری ہے جس میں فرق نہیں رہا، وہاں سب ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اس جلسے میں تمام دنیا کے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں، تو وہ سب لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں ان کا بھی دھیان آ رہا ہے کہ نہیں۔ ان کا دھیان آنا ہی آنا ہے، کیونکہ سیرت مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد رسول اللہ کو تو اپنے زمانے کے دور دراز انسانوں کا بھی خیال رہتا تھا، بلکہ آنے والے زمانوں تک بھی آپ کے خیال کی رسائی تھی۔ آپ نے کب اویس کو بلایا تھا جو آپ تک نہیں پہنچ سکا؟ اس کی صورت بھی نہیں دیکھی، اور فرمایا کہ اس کو میرا سلام پہنچانا، کیونکہ اس عشق کی خوشبو، اس کی ہوا مجھ تک پہنچی۔ بس اگر سیرت کا ذکر ہو اور دور دراز کے لوگوں کو بھلا دیا جائے تو اس سیرت کے ذکر کی کیا معنی ہے؟ مجھے آپ یاد ہیں، خدا کی قسم آپ یاد رہتے ہیں، اے پاکستان کے مظلوموں،
اے وہ جن کے لیے خدا کی طرف بڑھنے کی راہیں بند کی جا رہی ہیں، اور عواقب سے بے نیاز ہو کر تم پھر بھی ان روکوں کو پھلانگتے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے ہو، قیود اور بندشوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تمہاری روح کا سفر پھر بھی رواں دواں ہے۔ پاکستان کے زندہ خانوں میں ایسی قیدی روحیں ہیں کہ بظاہر وہ قید ہیں، مگر آج وہ اتنی دور نکل گئی ہیں روحانیت کے سفر میں کہ قید سے پہلے ان لوگوں کا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مجھے بعض قیدیوں نے قید خانوں میں بیٹھ کر یہ لکھا ہے کہ جب آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں آپ کے آنسو بہتے، خدا کی قسم ہمارے دل روتے ہیں کہ کیوں آپ ہمارے لیے غمگین ہیں، خدا کی قسم ہم نے وہ پایا ہے جو قید سے باہر ساری زندگیاں گلا دیتے تو نہ پا سکتے۔ اے اسیران راہ مولا تم کو سلام ہو، اے اسیران راہ مولا تم کو سلام ہو، تم کو سلام ہو، تمہاری نسلوں کو سلام ہو، قیامت تک تمہاری قربانیاں ایسے پھل عطا کرتی رہیں کہ تم دن رات ہمیشہ ان کا شکریہ بھی ادا کرو تو ناممکن ہو کہ تم ان کا شکریہ ادا کر سکو۔ تمہارے مقدر میں خدا تعالیٰ نے بڑی رفتیں، بڑی عظمتیں رکھی ہیں، اور وہ جو آزاد بھی ہیں مگر آزاد نہیں، ان کو بھی ہمارا سلام ہو، جو آج دنیا کے مختلف کونوں میں جہاں راتیں ہیں، کبھی کہیں آدھی رات ہے، کہیں پاؤں پھٹنے کا وقت آ رہا ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں شام ہے، ان لمحوں میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہم آپ کے جذبات کے ساتھ شریک ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے دلوں کے اندر ہیں اور آپ کے دل ہمارے دلوں کے اندر ہیں، ہم ایک ہو چکے ہیں۔ یہ وہ امت ہے جو امت واحدہ محمد رسول اللہ نے بنانی تھی اور بنا دی ہے۔ اب اس کے دائرے پھیلاتے چلے جائیں، اس کے دائرے پھیلاتے چلے جائیں، اس کی سرحدیں دور تک پھیلاتے چلے جائیں، یہاں تک کہ ساری زمین کو، تمام زمین پر بسنے والوں کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بندھی ہوئی امت واحدہ اس طرح ڈھانپ لے کہ زمین کا کوئی چپا بھی باقی نہ رہے، جہاں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک امت میں، ایک وحدت میں، ایک لڑی میں پرو کر دنیا کو توحید کا سبق نہ دے رہے ہوں۔ بس توحید کی باتیں کچھ وہ ہیں جو آسمان سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو زمین سے تعلق رکھتی ہیں، جو ہمارے آپس کے تعلقات سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ امت واحدہ بنیں، اور جیسا کہ بن رہے ہیں، اور پھر تمام بنی نوع انسان کو اس امت واحدہ کا ایک جز بنا دیں، جو اٹوٹ جز ہو، جو کبھی بھی پھر الگ ہو کر بکھر نہ جائے۔ اس کے لیے ہمیں کام بھی کرنا ہوگا، دعائیں بھی کرنی ہوں گی۔ کل جب البینیا کے وفد کے امام یہاں تشریف لائے تو میرے ہاتھ پاس تھے، میں نے ان کے بدن کو ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا۔ ان پر سب سے زیادہ اثر جو پڑا ہے وہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ جس اخوت کی باتیں کیا کرتے تھے کہ مومن اس اخوت کی لڑی میں پروئے گئے، خوشا نصیب کہ میں اس امت کو دیکھ رہا ہوں، خوشا نصیب کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس حدیث کی سچائی دیکھ لی ہے۔ اور جب وہ یہ کہہ رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور میرے ہاتھ ان کا لرزہ محسوس کر رہے تھے، ان کا بدن کانپ رہا تھا۔ تو یہ محبت کی لرزشیں ہیں جس میں تمام دنیا کے بدنوں کو ہم نے مبتلا کر دینا ہے۔ یہی وہ روحانی زلزلے ہیں جن کی باتیں میں نے آغاز میں کی تھیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی توفیق ملے۔ بس میں اہل جاپان کو بھی سلام کہتا ہوں، اور اہل آسٹریلیا کو بھی، اور اہل نیوزی لینڈ کو بھی، اور جزائر کے رہنے والوں کو بھی، اور ہندوستان کے باشندوں کو بھی، اور بنگلہ دیش کے باشندوں کو بھی، اور برما کے باشندوں کو بھی، اور سری لنکا کے باشندوں کو بھی، اور گواٹے مالا کے باشندوں کو